ایک عیسائی اور مسلمان بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس عیسائی کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈالاؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی الماری کے اندر زیتون ہے، جاؤ اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا، آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مصلیحت بھی بتا دیجیے تاکہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو، اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ ایک عورت حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تو ایک نوجوان اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ 2-4 دن نظر انداز کرنے کے بعد ایک دن وہ کھڑی ہو گئی اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ نوجوان نے کہا، میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبات ہیں، میں تجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میری کوئی شرط نہیں، اگر تو میرا اتنا ہی چاہنے والا ہے تو ایک شرط پوری کر دے، تو پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے، آخری دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے، تیرے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہ تو بہت آسان حل مل گیا۔ 40 دن نمازیں چلتی رہیں، وہ حضرت عمر کے پیچھے نماز اور قرات سنتا رہا۔ 40 دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ پلٹنے لگا تو عورت وہاں کھڑی تھی۔ وہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا۔ عورت نے کہا، میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ نوجوان نے جواب دیا، میرے دل کا تعلق عمر نے رب سے جوڑ دیا ہے، اب تو کھڑی بھی رہو تو میں تمہاری طرف نظر بھی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے اس طرح اصرار کرتے ہیں کہ آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے، آپ امامت فرمائیے۔ ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی وقت ایک لکڑہارا آتا ہے۔ یہ اس لکڑہارے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ لکڑہارا کہتا ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں رکھ کر نماز پڑھانا شروع کی۔ دوران نماز لکڑہارے نے کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کر دیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو لکڑہارے نے کہا، جب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عبدی، جب تک جواب نہیں آتا میں سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نماز عشق ہے۔ ہم ابھی تک اس ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ عمر گزار دی مگر آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں سے نماز کی ابتدا کی تھی وہیں نماز کی انتہا پر ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے۔ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے۔ بڑھتے رہو، اس کی طلب میں بڑھتے رہو کہ اس کی طلب میں جان چلی جائے۔ اگر اس کی طلب میں جان چلی جائے گی تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے؟ تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن بارگاہ خدا بندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شخص خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا؟ کہنے لگا، میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا،
لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دے کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ تیری طلب تڑپ کی مجھے سب پتہ ہے۔ میں تجھے بھولا نہیں ہوں، نہ ہی میں تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے 1000 بار لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو اٹھ بیٹھا اور صدقے دل سے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔